کبھی تم نے سوچا، ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے پیار ہے، قرآن ہماری زندگی بدلے گا، قرآن میں ہماری مشکلوں کا حل ہے، مگر پھر بھی ہم ویسے کے ویسے ہی کیوں ہیں؟ کیوں وہ تبدیلی دل کو نہیں چھوتی؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کا دروازہ سورۃ الفاتحہ ہے، جو اس دروازے کو پا گیا وہ قرآن میں داخل ہو گیا، اور جو داخل ہو گیا اس کی دنیا بدل گئی۔ روز نماز میں ہم کتنی بار سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، دل کہیں اور۔ کیا یہی دروازہ کھولنے کا طریقہ ہے؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پڑھنا نہیں، محسوس کرنا سیکھو۔ سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت کو دل میں اتارو، یہی دل دروازہ کھولے گا۔ پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، یہ شکر کا اعلان ہے۔ جو شکر گزار ہو گیا اس پر غم کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو جان گیا کہ سب کچھ رب العالمین کا ہے، اس کا تکبر مر جاتا ہے۔ یہی پہلا راز ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شکر کرو، دل کا قفل کھولو، پھر دیکھو قرآن کیسے دل میں اترتا ہے۔ لوگ وظیفہ ڈھونڈتے ہیں، الفاظ ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں مشکل وقت میں کیا پڑھیں، کیسے دعا مانگے، کس چیز میں طاقت ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلا وظیفہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ وظیفہ نہیں، یہ دروازہ ہے۔ یہ 7 آیتیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 7 آیاتیں 7 راز ہیں، 7 دروازے ہیں، 7 راستے ہیں جن پر چلنا ہے۔ کبھی سوچا کیوں 7، کیوں نہیں 5، کیوں نہیں 10؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رب نے ان چھوٹی سی سورہ میں پوری کائنات بند کر دی۔ یہ ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی ماں، کیونکہ ماں بچے کو پہلی بات سکھاتی ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے مانگنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ بندے کو مانگنا سکھاتی ہے۔ دیکھو بچے کو ماں سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، وہ صاف الفاظ میں نہیں بولتا، صرف آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ماں سمجھ جاتی ہے۔ واصف الواصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بندہ جب دل سے مانگتا ہے، زبان الجھ بھی جائے تو رب سمجھ جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں سب کچھ ہے، شکر بھی، دعا بھی، غلامی بھی، مدد بھی، یہ سکھاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے وہ راز جس کے آگے ہر غرور ہار جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ ہے اصل دعا، سیدھا راستہ۔ کاش ہم اسے صرف زبان سے نہ پڑھیں، کاش ایک بار اسے دل سے مانگیں، کاش رات کی تنہائی میں اسے دل پر اتاریں۔ واصف الواصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو اس دروازے سے داخل ہوا اس کی مشکلیں آسان ہو گئیں۔ جو باہر کھڑا رہا وہ عمر بھر اسی در پر کھڑا رہا۔ آج رات ہے، اس دروازے کو کھولو، آنکھیں بند کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھو، خود سے کہو، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرا ہے۔ پھر دیکھو دل کیسے کھلتا ہے، رب کیسے باتیں سننے لگتا ہے۔ یہی دروازہ ہے، یہی شروعات ہے، یہی پہلا سبق ہے۔ کہتے ہیں بندے کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ کہ وہ سب کچھ مانگتا ہے مگر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں مانگنا کیا ہے۔ واصف الواصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو سب کچھ چاہیے، رزق، عزت، شفا، اولاد، سکون، مگر اسے یہ شعور ہی نہیں کہ سب کچھ کیسے ملے گا۔ جو اس کو شعور دے وہی سب کچھ دے دے گا۔ یہ شعور کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ یہ 7 آیتیں انسان کو سکھاتی ہیں کہ اصل میں تو کیا ہے، تو کیا مانگ سکتا ہے، تو کیسے مانگے گا۔ پہلی 3 آیاتیں اللہ کی شان ہیں،
آخری 4 آیاتیں بندے کی زبان ہیں۔ پہلے رب کا تعارف، پھر بندے کی غرض، پھر آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے رب، ہم تیرے ہی غلام ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں آ کر واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ہے بندے کی اصلیت، وہ اپنی آزادی مانگنے نہیں آیا، وہ اپنے رب کی غلامی مانگنے آیا ہے۔ اصل طاقت غلامی میں ہے۔ جس نے خود کو رب کے سامنے جھکا لیا، دنیا اسے جھک کر سلام کرتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مانیں، لوگ ہماری عزت کریں، مگر ہم رب کے آگے جھکنے سے گھبراتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اس کے بعد بندہ مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اصل میں پوری دعا اسی ایک لائن میں چھپی ہے، ہدایت مانگنا۔ جو ہدایت پا گیا اسے سب کچھ مل گیا، جو ہدایت سے گیا وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہ گیا۔ آج ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی آسان سا عمل بتا دے، کوئی ایسا وظیفہ جس سے سب کام ہو جائیں، کوئی ایسا درود، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا مجرب نسخہ۔ لیکن سورۃ فاتحہ میں دیا گیا ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا عمل ہے، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہی سب سے بڑی دعا ہے۔ ہم لوگ روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر راستہ نہیں دیکھتے۔ راستہ مل گیا، روٹی خود مل جائے گی۔ راستہ سیدھا ہو گیا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ واصف الواصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سیدھا راستہ مانگو، باقی سب کچھ مل جائے گا۔ کچھ نہ مانگو، صرف ہدایت مانگو، سب کچھ اسی میں چھپا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا، ہم دعا کی لمبی فہرست بنا کر اللہ کو دیتے ہیں، اے اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، بیماری ٹھیک کر دے، قرض اتار دے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی کہا، اے اللہ میرا راستہ سیدھا کر دے؟ کیونکہ راستہ سیدھا ہو گیا تو ہماری بیماری بھی برکت بن جائے گی، قرض بھی اتر جائے گا، دل بھی سکون میں آ جائے گا۔ یہی ہے دوسری حقیقت۔ سورۃ الفاتحہ بندے کو اس کی اصل ضروریات یاد دلاتی ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ رب سے سیدھا راستہ مانگتا ہے وہ رب کی رضا مانگتا ہے۔ جس کو رب کی رضا مل گئی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو آج سے فیصلہ کرو، مانگو گے تو سیدھا راستہ مانگو گے، وظیفہ پڑھو گے تو سورۃ الفاتحہ کو دل میں اتار کر پڑھو گے۔ رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھتے ہی یا نماز کے بعد صرف 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دل سے دعا کرو، اے اللہ میرا راستہ سیدھا کر دے۔ چھوٹا سا عمل بڑے بڑے دروازے کھول دے گا، کیونکہ یہ عمل نہیں، یہ اس دروازے کی کنجی ہے جس کا ذکر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ کہتے ہیں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، پہاڑ کاٹ سکتا ہے، سمندر پار کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، شہرت کما سکتا ہے، مگر ایک بات نہیں کر سکتا، وہ تنہا نہیں چل سکتا۔ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک جملہ پورے قرآن کا مغز ہے۔ ہم تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ہے بندگی، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہے عاجزی۔ بندگی اور عاجزی یہی 2 طاقتیں ہیں جو انسان کو زمین پر اشرف المخلوقات بناتی ہیں۔ واصف الواصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو عبادت کو کام سمجھتا ہے وہ خالی رہتا ہے، اور جو عبادت کو محبت سمجھتا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ محبت والی عبادت رب کے دل تک پہنچتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مگر کب؟ جب مشکل آ جائے، جب تکلیف آئے تو مسجد یاد آتی ہے، دعا یاد آتی ہے، مگر عبادت مشکل کا حل نہیں۔ عبادت خود ایک طاقت ہے،
جو مشکل کو آنے ہی نہیں دیتی۔ اس لیے سورۃ فاتحہ میں اللہ نے پہلے ہی اپنی تعریف بیان کی، پھر انصاف بتایا، پھر بندہ خود کہتا ہے اے اللہ ہم صرف تیرے ہیں، ہم تجھے چھوڑ کر کسی کے در پر نہیں جائیں گے، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ اعلان ہے، یہ وعدہ ہے، یہ غلامی کی مہربانی ہے۔ واصف الواصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن بندے کو سبق دیتا ہے دروازہ کھولو، غلامی کو اختیار کرو، سیدھا راستہ مانگو، غلط راستے سے بچو، باقی سب تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہی سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے، یہی رب سے جڑنے کا طریقہ ہے۔ اب فیصلہ تم پر ہے، الفاظ رٹ لوگے یا دروازہ کھولو گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔